نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل و اصحاب و ازواج محمد وبارک وسلم۔ انسان کو زندگی کے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وقت کی تقسیم کاری یعنی سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹہ، گھنٹوں سے دنوں، مہینوں اور سال کا جدول ترتیب دینے کو تقویم، جنتری یا کیلنڈر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر مختلف کیلنڈر رائج ہیں جیسے شمسی، قمری، بقرمی۔ شمسی تقویم میں مہینوں اور سال کا حساب سورج کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس تقویم کے مطابق ہر رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جنوری، فروری وغیرہ اسی تقویم کے مہینے، جبکہ قمری تقویم میں مہینوں اور سال کا حساب چاند کی چال سے کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں ہر روز سورج غروب ہونے اور چاند طلوع ہونے سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول شریف وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے لوگ چاند کے مہینوں سے ہی اپنے معاملات طے کرتے تھے، تاہم باقاعدہ طور پر کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ریاست مدینہ کی زمینی سرحدیں وسیع تر ہوئیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ریکارڈ کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لیے کسی کیلنڈر کو رواج دیا جائے۔ چنانچہ مشاورت سے طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے آغاز کرتے ہوئے سالوں کا شمار کیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جاری کردہ کیلنڈر کے مطابق سن 1445واں سال شروع ہو چکا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اکثر دینی احکام کی بنیاد قمری حساب سے کی ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزے، خواتین کی عدت وغیرہ سبھی احکام قمری تقویم کے مطابق ہی سر انجام پاتے ہیں۔ دنیاوی معمولات کا نظام الاوقات شمسی حساب کے مطابق بنانا گناہ نہیں، البتہ قمری حساب کو ترجیح دینی چاہیے۔ تاہم دینی معاملات میں قمری حساب لازم ہے، یہ شمسی تقویم کے مطابق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ قمری تقویم کے پہلے مہینے محرم الحرام کے شب و روز ان اوقات میں سے ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں بہت رتبہ حاصل ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اس ماہ مبارک کی تعظیم کی جاتی تھی، جسے اسلام نے مزید 4 چاند لگا دیے۔ روایات کے مطابق یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے اسے اللہ کا مہینہ فرمایا گیا۔ محرم کے ساتھ الحرام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہے حرمت و تعظیم والا۔ چنانچہ جب ہم لفظ محرم الحرام بولتے ہیں تو گویا ہم کہتے ہیں حرمت تعظیم والا مہینہ۔ اس مہینے سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سمیت بے شمار محبوبان خدا کی یادیں وابستہ ہیں۔ تاہم افسوس کی بات ہے کہ عموماً نہ صرف اس مہینے کی بے قدری کی جاتی ہے بلکہ اسے غیر شرعی کاموں میں گزار دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس عظیم الشان مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلائیے۔ بلا شبہ اس نصیحت یاد دلانے میں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ آیت کریمہ سے متعلق 2 باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق 2 دن مراد ہیں۔ وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی خصوصی انعام فرما، کسی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، جن میں اپنے نافرمانوں کو عذاب و سزا میں گرفتار کیا۔
نیز جن میں ایسے اہم واقعات پیش ہے جو مسلمانوں کے لیے عبرت و ہدایت کا ذریعہ ہے، جیسے طوفان سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پر اہل ایمان کی نجات اور کفار کی ہلاکت کا دن، بنو اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارے جانے کا دن، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج کے مواقع، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، اور دیگر صحابہ کرام اولیاء اعظام علیہم الرضوان سے منسوب ایام۔ ایام اللہ کو یاد دلانے کا کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا، یاد دلانے سے مراد ہے ان میں فرما برداروں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کر کے اطاعت کا شوق دلایا جائے، نافرمانوں پر ہونے والے عذاب کے ذریعے خوف بڑھایا جائے، جن محبوبان خدا سے ان دنوں کو نسبت ہے ان کی یاد قائم کر کے اصال ثواب کیا جائے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کی جائے۔ آیت کریمہ کی تفسیر سے واضح ہے کہ محرم الحرام کے ایام خصوصاً 10 محرم ان دنوں میں سے ہے جنہیں قرآن میں ایام اللہ کا دن فرمایا گیا۔ اس میں کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات رونما ہوئے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرماتے ہوئے آپ کو قرب خاص اور مزید عزتوں سے نوازا، سیدنا نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو طوفان سے نجات دی اور دنیا بھر کے کفار کو اس میں غرق کر دیا، فرعون کے تکبر و غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے اس کے تمام لشکروں کو دریا میں غرق کیا، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم پر کرم فرماتے ہوئے انہیں دریا میں راستہ عطا فرما، انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرما۔ اس ماہ مبارک سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کی بھی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ مثلاً اعلان نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ ہو کر محرم الحرام میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام خاندان عالی شان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، شیب ابی طالب جسے کہا جاتا ہے۔ 3 سال تک مکمل معاشرتی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ رکھا، جو اعلان نبوت کے 10ویں سال اختتام پذیر ہوا۔ سواریوں اور دیگر ضروریات کی شدید کمی کے باوجود ہجرت کے 5ویں سال محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے۔ البتہ باری تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس موقع پر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف بھی عطا فرمائی۔ اسی ماہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے شاندار فتح نصیب ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق ہجرت کے 24ویں سال یکم محرم الحرام کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ سن 61 ہجری کو اسی مہینے میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جانثار رفقا نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ان تمام سبق آموز عظیم واقعات کے تناظر میں محرم الحرام یقیناً ایام اللہ میں سے ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں نصیحت حاصل کرنے اور ان تمام نصیحتوں کو اپنانے کا حکم بھی ہے۔